خدا کی قسم یہ دولت کی خاص تسبیح آج جمعۃ المبارک کی رات کو صرف ایک بار پڑھ لو، صرف ایک بار جمعۃ المبارک کی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لو، خدا کی قسم پھر جو معجزہ دیکھو گے تم لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ آج تمہیں کروڑوں ملیں گے اور وہ بھی غیب سے ملیں گے۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کروڑوں تمہیں غیب سے کیوں ملیں؟ کہ اللہ والو یہ عمل اتنا خاص ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ پاک کا کوئی فرشتہ آپ کو 1-2 کروڑ دے کر چلے جاتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی رات کو پڑھنے والا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ بس کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ کر دیکھو۔ اللہ والوں یہ وظیفہ میں نے جتنوں کو بھی بتایا ان کو غیب سے فائدہ ہوا ہے، کتنوں کو تو اپنے گھروں میں سے ہیرے پڑے ہوئے ملے ہیں۔ یہ اللہ والوں رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ کسی کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ نواز دیتا ہے اور ذریعے بنا بنا کے نوازتا ہے۔ یقین کریں یہ وہ وظیفہ ہے جو آج آپ کی قسمتوں کو 4 چاند لگا دے گا۔ بس آج یہ صرف 2 لفظ پڑھ کے دیکھ لو، پھر معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا۔ تم نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیب سے دولت مل رہی ہے، غیب سے تمہارے لیے آسانی ہو رہی ہے۔ وہ رب ہے اللہ والوں، وہ اس کی منشا ہے، وہ تمہیں کیسے نوازے گا۔ ہمارا کام ہے بس مانگنے کا۔ اللہ والوں ہمیں صرف مانگنا ہے، ہمیں صرف لو لگانی ہے، باقی سب میرے رب کا یقین کرے کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، وہ عطا کرے گا، وہ اس کا کام ہے روزی دینے کا۔ یا رزاق اللہ پاک ہے۔ تو اللہ والوں بس یہ 3 الفاظ پڑھ لو۔ یہ 3 الفاظ کون سے ہیں؟ یہ قرآن المجید کے سب سے مبارک اور سب سے جامع الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ ہیں الف لام میم۔ اللہ والوں یہ کون سے نام ہیں؟ یہ لوحے قرآنی ہیں۔ الف لام میم جس کے معنی کوئی نہیں جانتا اور بزرگان دین بولتے ہیں یہ رزق کی کنجی ہے، کنجی چابی کو کہتے ہیں۔ یہ دولت کا دروازہ ہے، دولت کی چابی ہے جو دروازوں کو کھولتی ہے، بند تالوں کو کھولتی ہے۔ تو اللہ والوں آج جمعۃ المبارک کی رات کو بس یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، صرف 3 لفظ الف لام میم، پھر معجزہ دیکھ کر تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ آج تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے۔ اللہ والوں کروڑوں روپے ملیں گے غیب سے۔ بس رات کے وقت اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہر جمعے کی رات کو پڑھنا ہے۔ ہر جمعے کو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ، ہر رات پڑھتے جاؤ۔ یقین کرو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ گھر سے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا اور جتنی بھی بے برکتی ہے سب کی سب ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اللہ پاک تمہارے لیے نئے نئے رستے کھول دے گا، نئے نئے دروازے تم پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، تمہارے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس اس تسبیح کو پڑھ لو، بس اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے ہر مقصد کو کامیاب کر دیا۔ اللہ والوں بس جمعے کی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لو، تم لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو پہلے ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ میں کرتا ہی رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کی مبارک رات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما،
اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما، میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے، یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے، یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے، یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے، یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں، اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں،
تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔
صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है या तव्वाबू। आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है। तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब की हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा? तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी, और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आज़म या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसके खास तरीका भी है। जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। और इतनी आवाज से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोलें और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं। ऐसा ना हो कि दिल ही दिल न पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोलें कि आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबू या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में, खालिस अंदाज में मांगनी है। कोशिश करें कि रोते हुए मांगे, और अल्लाह वालों दुआ मोमिन का हथियार है। इस बात को हरगिज नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआ अगर आपने अच्छे अंदाज में मांग ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर अपनी रहमत का साया करेगा और आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर लाजमी होगी, मुसल्ला छोड़ने पहली होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।